السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما الى آخر الحدیث۔ شباب اچھا نہیں لگتا، کباب اچھا نہیں لگتا، شباب اچھا نہیں لگتا، کباب اچھا نہیں لگتا، گلی کوچوں میں یوں بکھرا گلاب اچھا نہیں لگتا، سبق جن میں پڑھایا جا رہا ہو بے حجابی کا، ہمیں ایسی کتابوں کا نصاب اچھا نہیں لگتا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں بہت کم وقت رہوں گا، اس لیے آپ حضرات سے نہایت مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کریں۔ میرے بھائیوں، ابھی جو میں نے اشعار پڑھے ہیں اس سے موضوع کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دو عنوان ہیں، ایک پردہ بے پردگی، اور دوسرا عنوان میں نے خود انتخاب کیا ہے، موت کا۔ حضرات، تھوڑا سا سکون کا ماحول بنائے رکھیں، بس 20 سے 25 منٹ یا اس سے بھی کم، اس لیے آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کا قانون ہے، دنیا کا یہ ضابطہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے، جو چیز بیش قیمت ہوتی ہے، اس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی کے زیورات یہ صندوق میں رکھے جاتے ہیں، چھپا کر رکھے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے عورت کو پردے کی چیز بنایا ہے۔ عورت قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العزت کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے جو چیز قیمتی ہوتی ہے، ابھی میں نے کہا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے عورت بھی پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایک عورت پردے میں رہتی ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ بہت محبوب ہوتی ہے، بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ: اقرب ما تکون من ربها، کہ عورت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتی ہے وہی فی قعر بیتها، جب وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رہنے کی چیز ہے، لیکن جب عورت پردے میں رہتی ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ، کی جنتی عورتوں کی سردار حضرت چلے گا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں پردہ کتنا محبوب تھا۔ آپ غور کیجئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں ہیں، رشتہ حیات اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے، ابھی موت اپنا پنجہ گاڑنے والی ہے کہ ان کو ایک عجیب قسم کی الجھن ہے، ان کو ایک عجیب قسم کی پریشانی ہے۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ تیماردار تھیں، انہوں نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میرا رشتہ حیات اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے، ابھی میری وفات ہو جائے گی، لیکن مجھے شرم آ رہی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میری لاش کو کھلی چارپائی پر رکھ کر
لوگوں کے سامنے سے گزارا جائے گا, لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی. میں یہ سوچ کر شرم محسوس کر رہی ہوں. آپ غور کیجئے, وفات زندگی میں تو انہوں نے پردہ کیا ہی ہے, وفات کے بعد کے بارے میں سوچ رہی ہیں. تو حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا آئیے میں آپ کو ایک جنازہ بنا کر کے دکھاتی ہوں, اگر اس طرح آپ کا جنازہ تیار کیا جائے گا تو پھر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی. چنانچہ حضرت اسماء بنت عمیس نے چند ٹہنیاں منگوائیں, اس میں سے ڈنڈیاں نکال کر چارپائی پر اس طرح پھٹ کر دیا کہ اگر اس پر چادر ڈالی جائے تو کسی کی نگاہ اس پہ نہ پڑے, کفن پہ نہ پڑے. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو انتہائی خوش ہوئی. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسکراتے ہوئے نبی پاک کی وفات کے بعد نہیں دیکھا گیا, لیکن یہ منظر دیکھ کر, یہ چیز دیکھ کر کے وہ مسکرا اٹھی. پتہ چلا کہ ان کی زندگی کے اندر پردہ ان کو کتنا محبوب اور پسندیدہ تھا. ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کی محفل سجی ہوئی تھی, صحابہ کرام موجود تھے. وہاں پر یہ تذکرہ آیا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے, عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. صحابہ کرام خاموش رہے. پھر اس کے بعد مجلس ختم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں اور فاطمہ سے کہتے ہیں فاطمہ آج محمد الرسول اللہ کی مجلس میں یہ ذکر آیا کہ عورت کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ خود کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی مرد اس کو نہ دیکھے, غیر مرد اس کو نہ دیکھے, یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر کے محمد الرسول اللہ سے یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یعنی اللہ کے نبی خوش ہوئے. میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ بے پردگی کے ساتھ رہتے ہیں. آج ہماری زندگی میں پردہ نہیں ہے, حالانکہ پردہ یہ انتہائی ضروری چیز ہے. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں, ان کے بیٹے شہید ہو گئے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا تھا, حجاب سے تھی. صحابی نے عرض کیا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا, اس حالت میں بھی آپ پردہ کیے ہوئے ہیں. تو حضرت ام خلاد نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میرا بیٹا ختم ہوا ہے, میری حیا رخصت نہیں ہوئی ہے. میرا بیٹا فوت ہو گیا, ہو جانے دو, لیکن میں اپنی عزت کہ وہ جہنمی ہے. رسول اللہ کے الفاظ ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما, دو جہنمی دور میں وہ دونوں گروہ نہیں آئے تھے, وہ بات کی پیداوار ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس, ایک گروہ وہ ہے جن کے ہاتھوں میں, جن کے پاس گائے کے دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو مار رہے ہوں گے. اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کپڑا پہننے کے باوجود ننگی کیسے ہوں گی؟ علماء فرماتے ہیں اتنا چست لباس پہنیں گی کہ وہ اس لباس کی وجہ سے جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہوں گے, یا کہ وہ کپڑا اتنا جالیدار ہوگا کہ اس سے جسم کے اعضاء جھلکیں گے. رسول اللہ نے فرمایا وہ خود دوسروں کی طرف مائل ہوں گی, غیر مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل